اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پیاری کتاب اور اس کی پیاری صورتیں الحمدللہ ان کی مشق، ان کی پریکٹس اور ساتھ ساتھ ان کے فضائل کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے. ناظرین، پہلے حصے کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے حصے کے اندر پروگرام کے پہلے حصے کے اندر ہم صورتوں کے فضائل یا پھر ان کے فوائد و برکات ان کے حصول پر گفتگو کی جاتی ہے. ناظرین، اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی الحمدللہ فضیلت بھی آپ نے سماعت کی اور ہم نے پیش کی، اور پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے اس سورت کا شان نزول کہ اس سورت یہ دو صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کا پس منظر، اس کا شان نزول کل کے پروگرام میں ہم نے مفصل طور پر ذکر کیا کہ یہ صورتیں کس وجہ سے نازل ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے کہ ان صورتوں کے کیا فوائد اور کیا برکات ہیں. آئیے ناظرین اس پر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے اس صورت کے سب سے جو مین فضیلت اور مین جو فوائد اور برکات میں سے مین فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ جادو، سحر، ان سے حفاظت کے لیے بہترین مجرب ہے اور مؤثر بھی ہے. نمبر 2، یہ ان صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے نازل ہونے والی صورتوں کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور سحر سے حفاظت کی گئی تھی، اسی طریقے سے یہ مخلوق کے ہر قسم کے شر سے بھی یہ صورتیں محفوظ رکھتی ہیں اور حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رکھتی ہیں. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ صورتیں نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کافی اس کا فائدہ اور مفید ہے. اور چوتھا عمل ناظرین، اس کے متعلق علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورتیں سورۃ الناس، سورۃ الفلق یہ نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے بھی بہترین اور مجرب ہے. ناظرین، اب اس کے فوائد اور اس کے برکات کے حصول کس طریقے سے کیے جائے، اس کا حصول بھی بہت ہی آسان اور بہت ہی آسان ہے. ناظرین، اس کے علماء مفسرین نے 3-4 طریقے لکھے ہیں. اگر ان طریقوں کو ہم اپنا لیں اور ان طریقوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے شب و روز بہت ہی اچھے گزریں گے. ناظرین، پہلا طریقہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جادو اور سحر سے اور مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے اس کا ایک عمل یہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، کہ اس کا ایک عمل یہ ہے کہ ان صورتوں کو صبح و شام، یعنی صبح جب ابتدائے فجر اور پھر شام عصر کی نماز کے بعد، اس کا معمول اس انداز سے غروب آفتاب کے یعنی طلوع آفتاب کے ٹائم اور غروب آفتاب کے وقت اگر اس کو پڑھا جائے اس انداز سے کہ اول آخر درود شریف پڑھا جائے طاق مرتبہ جتنی تعداد میں آپ سے ممکن ہو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جادو، سحر اور مخلوق کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. جو شخص صبح پڑھے گا شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی کہ جادو اور سحر سے اور مخلوق کے شر سے، اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ ناظرین پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے سورۃ الناس، سورۃ الفلق کا، کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو ہر نماز کے بعد، یعنی 5 وقتہ نماز، اس کے بعد آپ ان صورتوں کا معمول بنائیے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ
3 مرتبہ سورۃ الفلق سورۃ الناس جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر تو نور علی نور ہو جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ ہر قسم کے شر سے، بالخصوص جادو، آج کے معاشرے میں ہمارے یہ بھی بہت زیادہ اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی مجھ پر کسی نے کوئی عمل کر لیا ہے، یا مجھ پر جادو ہو گیا ہے، یا کوئی عمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ صورت اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کا پس منظر ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے نازل ہونے کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے عمل کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کی برکت سے آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائی۔ ناظرین، تو 5 وقتہ نماز کے بعد اس کو معمول بنایا جائے کہ سورۃ الفلق سورۃ الناس کا جب آپ ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے شر سے بھی حفاظت فرمائیں گے، جادو سحر سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اور پھر آپ کو حاسدین کے حسد سے بھی اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ناظرین، تیسرا طریقہ کار یہ بھی بہت ہی آسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے باوضو ہوتے، اور پھر اس کے بعد جب بستر پہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بقیہ معمولات، بقیہ آیات قرآنی اور صورتیں پڑھا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ مبارک پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پورے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری ایام تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لب اقدس پر یہ صورتیں جاری تھیں، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیرتے۔ تو سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو میں نے تھاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر ان صورت مبارک کو پڑھا اور پھونکا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو لے کر جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم پر پھیرا۔ ناظرین، یہ ہوا تیسرا طریقہ کار ان صورتوں کے فوائد اور برکات کے حصول کا۔ ناظرین، چوتھا طریقہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے عموماً ہمارے معصوم بچے خوبصورت بچے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ علماء فرماتے ہیں کہ معصوم بچوں کو جو نظر لگتی ہے، یہی نہیں کہ معصوم بچوں کو ہی لگتی ہے بلکہ بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر برحق ہے کہ پتھر کو لگے تو پتھر بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ان صورتوں کے فوائد میں سے ایک عمل یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ان 2 صورتوں کو اس انداز میں پڑھا جائے تو پھر نظر بد سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی بہت ہی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ الفلق کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھا جائے، اس کے بعد پھر سورۃ الناس کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ اس کی ہر آیت یعنی جہاں جہاں ناس ہے، ہر آیت میں جہاں ناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو آخر میں ناس آتا ہے، جو آیت میں ناس آتا ہے، ان ناس کو 7 مرتبہ پڑھیں یا دہرائیں۔ قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، اس طریقے سے پھر ملک الناس، ناس 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 ناس، اس انداز سے 7 دفعہ ہر آیت کو پڑھا جائے، اور پھر پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر جس کو نظر بد ہو اس کو پھونک دیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفلق سورۃ الناس کے فوائد اور برکات کے حصول کا طریقہ یہ بھی سماعت کیا، اور انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی ان فیوز و برکات سے ہم اسی طریقے سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم اس پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، اس میں ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اور جو صورت ہماری چل رہی ہوتی ہے سبق کے اندر، ہم اس کی فضیلت اور پھر اس کے فوائد و برکات اور ان کا طریقہ کار اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین، آپ نے مفصل طور پر ہمارے آج کے پروگرام میں سورۃ الناس سورۃ الفلق کا اس کے فوائد و برکات کے حصول کا طریقہ آپ نے سماعت فرمایا۔ امید ہے کہ آپ نے نوٹ بھی فرمایا ہوگا،
اور اپنی زندگی میں اس کو معمول بنا لیجئے، تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنی سکون بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج کا ہمارا سبق وہی سورۃ الناس چل رہی ہے، اور سورۃ الناس کا کہ اختتام ہو چکا ہے۔ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی مشق کریں گے، اور اس کی مشق کریں گے اس انداز میں کہ آپ ہمارے ساتھ مشق میں شامل ہوں گے، اور باوضو ہو جائیے اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ قرآن کریم کو اپنی ٹی وی اسکرین کی جانب کھول لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے آج اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں ٹھہر کر عمدہ انداز میں، تاکہ آپ کی غلطیاں بھی درست ہو سکیں۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں اس کی پریکٹس کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس۔ ناظرین، اب دوبارہ اس کے دوبارہ اس کو حدر کی صورت میں سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کی غلطیاں درست ہو رہی ہوں گی۔ دوبارہ آئیے اس کی حدر کی صورت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، الحمدللہ آپ نے تینوں طریقے سے سورۃ الناس کی مشق کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے پڑھنا اور ہمارے لیے اس کو مزید اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے 3 سوالات، اور یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، آپ کال کر کے لائیو کالز کھول دی گئی ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، موبائل نمبر، اور یو کے میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آپ کے پاس فری منٹ ہوتے ہیں، فری منٹ سے آپ کال کر سکتے ہیں۔ نہ بھی ہوں فری منٹس تو پھر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان، قرآن کے لیے
جو قربانی دے گا اللہ تبارک و تعالی مزید رزق حلال میں برکتیں دیں گے۔ ناظرین آئیے ہم اپنے پروگرام کے 3 سوالوں کے، آپ کو معلوم ہے ہفتہ اتوار 2 دن سیٹرڈے سنڈے ہم 2 دن آپ کے سامنے 3 سوالات پیش کرتے ہیں جن کے آپ درست جوابات دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس پروگرام میں آپ کے لیے انعامات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، اور جو 3 سوالوں کے جوابات درست دے گا انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اپنی جانب سے انشاءاللہ العزیز اور اپنی انتظامیہ کی جانب سے ایک خوبصورت گفٹ بھیجیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین آج کے ہمارے 3 سوال، پہلا سوال کہ سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں؟ پہلا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلا سوال ہے سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں؟ سوال نمبر 2، حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2 دوبارہ نوٹ فرمائیے، سورۃ الناس معذرت کے ساتھ سوال نمبر 2، حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ اور سوال نمبر 3، تشدید کسے کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں اور یہ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ یعنی تشدید کسے کہتے ہیں، تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں، اور تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تشدید کسے کہتے ہیں، تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں، اور تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس حرف پر تشدید ہو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ ناظرین یہ 3 سوال کہ سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں، حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں، تشدید کسے کہتے ہیں، تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں، اور تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ان 3 سوالات کے جوابات جو درست دے گا انشاءاللہ ہم اس کو اپنی جانب سے ایک خوبصورت گفٹ دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ خوش نصیب جو آج کے ہمارے سوالات کے تینوں سوالات کے جوابات درست دے گا انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اپنی انتظامیہ کی جانب سے خوبصورت گفٹ پیش کی جائے گا۔ ناظرین الحمدللہ سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس کا اختتام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بدھ والے دن ہم انشاءاللہ نئی سورت کا آغاز کریں گے، سورۃ الفلق کا، اور اس کو بھی اسی طریقے سے پریکٹس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری کوشش ہے کہ، اور تکبیر ٹی وی کی یہ کوشش ہے اور اسی لیے یہ پروگرام پیش کیا کرتے ہیں کہ تاکہ گھر گھر، قریہ قریہ، بستی بستی، ملک ملک یہ آواز، قرآن کی آواز کو، قرآن کے پیغام کو پہنچایا جائے، تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو گھریلو مصروفیات اور دنیاوی مصروفیات میں اس قدر مشغول ہیں کہ انہیں وقت نہیں میسر ہوا، تو الحمدللہ وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور پروگرام میں صرف دیکھ ہی نہیں سکتے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پروگرام میں قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے، الحمدللہ ہم پروگرام میں سب سے پہلے حصے کے اندر قرآن کریم کی کسی سورت کی فضیلت وہ بیان کیا کرتے ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں الحمدللہ ہم جو سورت چل رہی ہوتی ہے اس سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اور پھر اس سبق کی مشق کیا کرتے ہیں، پریکٹس کیا کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہر حرف پر کون سی حرکت ہے اس کی حرکت کی وضاحت کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا جوڑ کا طریقہ، کہ اس کا جوڑ کس طریقے سے ہوگا، اس کو ملایا کس طریقے سے جائے گا، اس کا طریقہ بھی بیان کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم اس کے جو سبق ہم پڑھتے ہیں روزانہ، ہم اس کی پروننسیشن، ہر حرف کا مخرج، ہر حرف کا اس کی نکلنے کی جگہ کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم وہ بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے حصے کے اندر ہم علم تجوید سے متعلق بیان کیا کرتے ہیں کہ علم تجوید کتنی ضروری ہے، اور اس سے متعلق ہم مختلف حروف پر یا مختلف جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں قرآن کے اندر تجویدی، اس پر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ناظرین لائیو کالز کھول دی گئی ہیں، آپ ٹی وی اسکرین پر موبائل نمبر دیکھ رہے ہیں، کال کر کے ہمارے 3 سوالات کے جوابات آپ دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال بہت ہی آسان کہ سورۃ الناس کی کتنی آیات ہیں، اس سوال کا جواب ہمیں طلب ہے آپ سے، اور دوسرا سوال کہ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں، اور تیسرا سوال تھا ہمارا تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں، اور تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے لیے لائیو کالز کھول دی گئی ہیں۔ ہمارا جو پرمنٹ نمبر تھا لائیو کالز کا وہ کچھ وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ
دوسرا نمبر جو ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یورپ میں رہنے والے ان کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ موبائل نمبر ہے اور کال کر کے آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور ٹی وی اور آپ کی اسٹوڈیو میں بات ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اپنے سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سورۃ الناس اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی لیکن مولوی سے بول رہی ہوں۔ اچھا جی، تو آج کا سبق سنائیں گی یا آپ کے 3 سوالات کے جوابات دیں گی ہمیں؟ ہاں جی میں جواب دوں گی۔ جواب دیں گی۔ پہلا سوال تھا ہمارا، سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں؟ ہاں جی، اگر بسم اللہ شریف کو شامل کیا جائے تو 8، اور اگر بسم اللہ کے بغیر قل اعوذ برب الناس سے تو پھر 7۔ دوبارہ سوچ لیجئے، دوبارہ آپ کو 3 سیکنڈ کا چانس دیا جا رہا ہے۔ سورۃ الناس کو اگر بسم اللہ کے ساتھ شامل کریں گی تو آپ کہہ رہی ہیں 8 ہے، 9 ہے، پھر 9 ہے، یعنی صرف بسم اللہ کو شامل کریں گی یا اعوذ باللہ کو بھی شامل کر رہی ہیں آپ؟ خالی بسم اللہ کو میں نے شامل کیا۔ بسم اللہ کو شامل کیا۔ اچھا، وداؤٹ بسم اللہ کتنی آیات ہیں؟ 9۔ دوبارہ سوچ لیجئے، 1 سیکنڈ رہ گیا۔ 10۔ ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال تھا کہ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ہاں جی، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ بہت خوب۔ اچھا، اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ تشدید وہ جو فوک کی طرح ہوتی ہے، اور ڈبلیو سائن۔ جی ہاں جی، اور مشدد بولتے ہیں اس ورڈ کو جس کے اوپر وہ تشدید ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ چلیں آپ کو دوبارہ چانس دے رہے ہیں کہ سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں؟ 12۔ آپ کا یہ سوال غلط ہوا۔ بہرحال کہ الحمدللہ آپ نے 2 سوال کے جوابات درست دیے۔ آپ دوبارہ کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہم چانس دے رہے ہیں دوبارہ کال کر کے آپ جو ہے اس سوال کے جواب بھی دے سکتی ہیں۔ آپ کے 2 سوال کے جواب بالکل درست ہوئے تھے۔ ٹھیک، دوبارہ ٹرائی کیجیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ ہیلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، یہ میری بیٹی بات کرنا چاہتی ہے۔ جی بات کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ 3 سوالوں کے جواب دیں گی یا سورۃ الناس کی تلاوت سنائیں گی؟ ریڈ کروں گی۔ ریڈ کریں گی؟ چلیں سنائیے، آپ دیکھیے ٹی وی اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کتنی عمر ہے آپ کا؟ کیا نام ہے چھوٹی؟ خیر النساء ہاشمی۔ ماشاء اللہ، خیر النساء ہاشمی۔ آپ نے تو بہت ہی پیارا سنایا، بہت پیارا سنایا، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آپ جو ہے 3 سوال کے جواب بھی دے سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ایک بریک کے بعد پھر ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں رشدل سے بول رہی ہوں، میں نام نہیں بتانا چاہتی۔ اچھا، نام نہیں بتانا چاہتی۔ تو 3 سوال کے جواب دیں گی آپ، جوابات دیں گی یا آج کا سبق سنائیں گی آپ؟ جی انشاءاللہ جوابات دوں گی۔ جوابات دیں گی۔ تو پہلا سوال تھا ہمارا، سورۃ الناس میں کتنی آیات ہیں؟ 6 آیات ہیں۔ ویل ڈن، بہت خوب۔ پہلا سوال کا جواب آپ کا درست ہوا۔ دوسرا سوال تھا کہ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں،
الف واو اور یا. ماشاءاللہ، دوسرا سوال کا جواب بھی آپ کا درست ہوا. اور تیسرا سوال تھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں؟ تشدید ڈبلیو طرح کا سائن ہوتا ہے. تشدید کو مشدد کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اسے ہاں جی، جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد. اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے تینوں سوالات کے جوابات درست ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم جلد ہی آپ اپنا ایڈریس اسی نمبر پر سینڈ کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو جلد ہی ایک بہت ہی خوبصورت گفٹ آپ کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ ہمارے پروگرام کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے. آپ کے تینوں سوالات کے جوابات درست ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہمارا یہ پروگرام دیکھتی رہیں گی اور مزید قرآن کریم کے فیض سے فیضیاب ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم یہاں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے سبق بھی آج کا سنتے رہیں گے. لیکن ہم یہاں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور پھر آتے ہیں بریک کے بعد، اور آپ کے سے سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا. چلتے ہیں یہاں ایک بریک کے بعد، اور امید ہے کہ آپ اپنے سبق کی پریکٹس بھی جاری رکھیں گے اور سوالات کے جوابات کے حصول کا اور اس پر تگ و دو کوشش بھی کریں گی. انشاءاللہ العزیز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.